بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ بعض تو پراپرٹی کا وسیع پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں اور بعض سرکاری ملازمین یا تاجر لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ ٹیکس بھی عام طور پر فائلوں وغیرہ پر نہیں ہوتا، پلاٹوں پر بھی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ بھی وہ نہیں دیتے، تو اس طرح خواہ مخواہ وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کہیں فائلوں پر ٹیکس بھی ہوتا ہے، مثلا فائل ٹرانسفر کراتا ہے کوئی آدمی اور وہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتا ہے، تو پھر بھی ان فائلوں پر زکوٰۃ بہرحال دینا ہوتی ہے کیونکہ وہ فائلیں اس کا ایسٹ ہیں۔ پہلے میں انہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ گویا رزق جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، چاہے کوئی بڑا پراپرٹی کا ڈیلر ہے، چاہے وہ چھوٹا انویسٹر ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں گی۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ایک مکان ہر آدمی کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہے، کیونکہ مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ مکان آدمی تجارت کی غرض سے بنائے، جیسے آج کل لوگ بناتے ہیں کہ چلو ایک مکان بناتے ہیں پھر وہ بیچ دیں گے، تو جب وہ تجارت کی غرض سے وہ مکان بناتے ہیں، بیچنے کی غرض سے، منافع کمانے کی غرض سے، تو وہ مال تجارت ہو جاتا ہے، اور مال تجارت پر صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال بعد 2.5% اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب کس طرح زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی؟ انویسٹر ریٹ پہ، یعنی وہ مکان اگر آپ انویسٹر کے ہاتھ بیچیں تو وہ کتنے کا بکے گا؟ فرض کیا وہ 50 لاکھ کا بکے گا تو 50 لاکھ کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کروڑ روپے کا بکے تو آپ نے کروڑ روپے کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، جو تقریباً نہیں یقیناً وہ 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو یہ فارمولہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک آدمی نے پلاٹ لے لیے، اپنا مکان نہیں ہے، خود کرائے پر رہ رہا ہے، 10 پلاٹ اس نے لے لیے کہ چلو جی میں ان پلاٹوں میں سے گھر بھی بنا لوں گا اور باقی بیچوں گا۔ تو اگر ایک پلاٹ اس نے گھر کی نیت سے لیا ہوا ہے تو ایک پلاٹ کی حد تک اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ اس کو معافی ہے، لیکن 9 پلاٹوں کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب تھا اور سال گزر گیا ہے تو 9 پلاٹوں پر اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے فائلیں خریدی ہوئی ہیں، ہمارے آج کل بہت سے فائلوں کا کاروبار چلتا ہے، فائلوں کے اوپر ویسے تو شرعی نقطۂ نگاہ سے ہمیں تحفظ ہے، لیکن بہرحال فائل ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے، تو جو آدمی بھی فائل خرید لیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اب بیریا ٹون یا جس بھی سوسائٹی سے اس نے فائل خریدی ہے وہ اسے کچھ عرصے بعد پلاٹ دے دیں گے، تو اس فائل کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ ہے؟ وہ 2.5% ہے۔ پیسے کا حساب کیسے لگائیں گے؟ اس فائل کی مارکیٹ ریٹ، مارکیٹ میں وہ فائل ہے فرض کیا 50 لاکھ کی، آپ نے 50 ہی کی خریدی ہے لیکن اس کے اوپر پیسے دیے ہوئے 20 لاکھ، تو اب آپ نے جو 20 لاکھ انویسٹ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، باقی 30 پر نہیں۔ باقی 30 پر جو ہے وہ دوسرا بندہ جو اس کا مالک ہے، جس کا آپ نے ادھار دینا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اس کا وہ ایسٹ ہے، وہ اس پر زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی فائلوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مکانوں پر بھی زکوٰۃ ہے، پلاٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زرعی رقبہ بھی اگر کوئی آدمی بیچنے کے لیے خریدے، مال تجارت کے طور پہ خریدے، ایگریکلچر کے لیے نہیں، ایک آدمی زرعی رقبہ خریدتا ہے کہ جی میں نے تجارت نہیں کرنی بلکہ میں نے اس کے اوپر باغ لگانا ہے یا اس میں گندم کاشت کرنی ہے، تو وہ زرعی رقبہ ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پروڈیوس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی اس کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر زرعی رقبہ بھی کوئی آدمی خریدتا ہے انویسٹمنٹ کے نقطۂ نگاہ سے، تجارت کے لیے، تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں ہمارے سارے پراپرٹی ڈیلرز اور انویسٹرز بھائی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔